अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के मबैन अमन मुज़ाकरात का MOU ख़त्म और जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अमेरिका का ईरान में अब तक 140 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बना चुका, जबकि ईरान भी बदले में कुवैत और कतर समेत कई मकामात पर अमरीकी मकामात को निशाना बना चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी ख़त्म होने से जहाँ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं मशरिक़ वस्ता में अनरेस्ट भी पैदा हो चुका है कि क्या ये जंग भी रूस और यूक्रेन की जंग की मानंद लंबे अरसे तक चलेगी, और अगर ऐसा ही रहा तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहने की कीमत तो सारी दुनिया को ही चुकाना पड़ेगी, जिससे आलमी सतह पर ना सिर्फ महंगाई का ग्राफ ऊपर जाएगा बल्कि मशरिक़ वस्ता के कई अरब ममालिक भी जंग का ईंधन बनने से नहीं बचेंगे। पाकिस्तान टुडे 1 से इस जंग को रुकवाने के लिए मुतहरिक है। वो आज भी ईरान और अमेरिका को तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन मुज़ाकरात के लिए किसी एक नुक्ते पर बिठाने की कोशिशों में लगा हुआ है, मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमन की अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगा या नहीं। और खुदा न ख्वास्ता अगर जंग का दायरा फैल जाता है तो मशरिक़ वस्ता को इसकी लपेट से बचाने के लिए क्या इक़दामात करने होंगे। आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए हमें पैनल में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब में दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडमिरल साहब, ये जो सिचुएशन अब दोबारा अन खड़ी हुई है, सीम्स लाइक के पर्शियन गल्फ में भी लड़ाई चल रही है इस वक्त, और साथ ही जो अभी सऊदी की तरफ से यमन पर भी सदा में जो भी अटैक हुआ है, तो रेड सी इज़ नॉट सिक्योर एज वेल। तो आप को क्या लग रहा है कि क्या ये जंग जो है वो अरब में अब फैल जाएगी या फैलना शुरू हो चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेनली तो जो हमें नज़र आ रहा है ये हुर्मुज़ का है इशू, जो लिवरेज ईरान इस्तेमाल करना चाह रहा है अपनी नेगोशिएशंस में। उसमें ये फिगर आउट हुआ है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो जहाज़ों की आमद व रफ्त है उसके ऊपर वो अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। अभी जो 60 डेज़ का पीरियड चल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज़ ओवर, तो अब उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इसको देखेंगे एंड मीनवाइल कि हम ये टेक्निकल टॉक्स के दौरान किसी न किसी एग्रीमेंट पे रीच कर जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पिछले कई माह से, और पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अपनी जो हैसियत है उसे बरकरार रखा है, अमेरिका के साथ भी रखा है, गल्फ़ के साथ भी रखा है। बट आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी रीसेंट अटैक हुआ है, आई एम कमिंग टू दैट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला इशू भी, बट इससे थोड़ा सा पहले एड्रेस कर लेते हैं कि ये जो अभी हौसीज़ पे अटैक हुआ है, ज़ाहिर है कि जैसे एडमिरल साहब ने भी कहा कि ईरान बैक करता है, तो पाकिस्तान का स्टेटस क्या तब्दील होगा या कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है सिचुएशन? देखिए, ये जो जितना हौसीज़ पे अटैक है ये उसी का शाखसाना है जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अमरीकी हमले शुरू हुए हैं। उसकी जो आइलैंड सिटीज़ हैं और कोस्टल टाउन्स हैं, अब ये इस वजह से हुआ है कि पासदारान इनकलाब की जो लीडरशिप है उनका बड़ा हार्डन स्टांस है हुर्मुज़ पे कंट्रोल के हवाले से। दो के इंटरनेशनल लॉ में अनक्लोज बड़ा क्लियरली कहता है कि ट्रांजिट पैसेज का हक होता है, किसी कोस्टल स्टेट को इजाज़त नहीं है कि उसको रोकने की। इंटरनेशनल स्टेट्स में आप नहीं रोक सकते, जिस तरह कि आपना मलाका है, सिवाय उसके कि अगर आप कोई सर्विसेज दें तो उसका रीइंबर्समेंट होती है। तो यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ईरानियन जो पासदारान इनकलाब हैं इनको थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए था इस एस्केलेटरी स्टेप से, और ये जो 60 दिन थे इसको यूज़ करना चाहिए था टू क्रिएट मोर कॉन्फिडेंस अर्न करते हैं। और उसके बाद जब 60 दिन हो जाते हैं तो 4 जो टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे मामला पैरेलल चल रहे हैं उस पे भी कोई पेशरफ्त हो पाती, मगर अभी इसको मडी कर दिया है वाटर्स में, और इसमें सबसे ज़्यादा खुश तो जो डिसरप्टर है इजराइल वो होगा। तो यानी कि जो स्पॉयलर्स है बेसिकली वो चाहते ही थे, और ये बात तो शुरू दिन से कही भी जा रही है कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3, गॉड फॉरबिड,
it is not going to be World War III as we have seen already. It is going to be Arabic डिज़ास्टर. तो वो ज़ाहिर है कि अरब के अंदर जो एक कियोस फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ मुसलमान ममालिक को लड़ाने की एक काविश होगी. एडमिरल साहब, राइट नाउ व्हेन वी टॉकिंग, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पैक्ट में भी है सऊदीया के साथ, ये बात तो पूरी दुनिया को पता ही थी ऑलरेडी, बट उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा स्टेटस मेंटेन किया है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल द कंट्रीज़. राइट नाउ पीएम इज़ इन कतर, और ज़ाहिर है कि उन्होंने अमीर कतर से भी मुलाकात की है, और जहाँ पर उन्होंने शेख हमद बिन अलसानी के इंतकाल पर ताज़ियत की, वहाँ पर राइट नाउ दे मस्ट बी डिस्कसिंग दिस इशू एज़ वेल. तो क्या कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है, क्योंकि कतर ने और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया हुआ है. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से, देखिए एफर्ट तो जारी है. इजिप्ट, कतर एंड पाकिस्तान, they were in a lot of discussions and जो हम उसको कहेंगे लीडरशिप हडल, ताकि हम किसी न किसी तरीके से इसको फिर एवर्ट करके तो वापस इनको नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए. तो ये जो थोड़ी सी हमें ज़रा इसमें एक एग्रेशन और एक एस्केलेशन नज़र आ रही है, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उस सेकेंड राउंड से पहले ये एक किस्म की स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेलेंस हमें नज़र आती है, जहाँ पे ना एक दूसरे को वो कंपेल कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर ओन टर्म्स, वो ज़्यादा आसान हो जाए. तो उसके लिए ये ज़रा हमें इसमें एस्केलेशन नज़र आई, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखिए इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है. पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट होता है एनर्जी कॉरिडोर की वजह से. और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो भी इसमें फरीकैन हैं उनकी अपनी कॉस्ट बहुत हाई है. तो जैसे कहा गया कि मेरे ख्याल में इजराइल एज ए स्पॉइलर इज शुड बी डांसिंग एंड वेरी हैप्पी, ये उसके अलावा और किसी के फ़ायदे में नहीं है. ठीक, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा, बट हाउ वुड वी कंट्रोल इट? सवाल तो ये है ना ब्रिगेडियर साहब कि हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, या दुनिया से कंट्रोल कैसे करेगी? अगर पासदारान इनकलाब और ईरानियन गवर्नमेंट के दरमियान कोई गैप भी है कम्युनिकेशन का या डिसीजन मेकिंग का, तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उनको कह ही सकता है, उसमें किरदार उनको रोक के बिठा के बात तो नहीं कर सकता. तो इसको हम कैसे फिर ओवरकम करेंगे? क्योंकि इस तरह तो एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 20% दुनिया का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करती है कमोडिटीज़ का, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. यहाँ स्पेशली उन ममालिक के लिए जो जिनका मुकम्मल इन्हिसार गल्फ के तेल पे है, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, उसमें इंडिया भी शामिल है, जापान है, तो ये मुतासर होंगे. मगर हम तो अपनी बसात भर कोशिश कर रहे हैं. आपने देखा कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत पूरी यकसुई के साथ और शबाना मेहनत की है उन्होंने इन द पास्ट, अब भी कर रहे हैं, और आई एम श्योर हमारे जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट चैनल्स वो इस वक्त इंगेज्ड होंगे पासदारान इनकलाब के साथ भी और अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी. तो पूरी कोशिश की जा रही होगी, मगर फैसला अल्टीमेटली ईरान और उसकी क़यादत ने करना है, क्योंकि इस वक्त एक यंग क़यादत है, उनके सुप्रीम लीडर वो खुद भी पर्सनली एग्रीव्ड हैं. पासदारान इनकलाब बहुत एग्रेसिव हैं और वो समझते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका लेवरेज है वो वही उनकी इंश्योरेंस और गारंटी है उनकी सिक्योरिटी की. ये इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ, जो एक बदकिस्मती से एक रियलिटी अभी बनती जा रही है, क्योंकि ये जो 60 दिन थे इस्लामाबाद जो मेमोरेंडम साइन हुआ, 60 डेज वाज एन अपॉर्चुनिटी कि जिसमें ईरानियंस अपना जो सी कॉमर्स है उसको दोबारा शुरू करते, रिहेबिलिटेट करते अपने आप को, कुछ स्टॉक पाइल्स इम्प्रूव करते, कुछ अपनी जो रीबिल्ड करते, और उस मौजू की तरफ आते जो कि इसकी जड़ है कि जौहरी अफजूदगी का मामला और सैंक्शंस का मामला, वो बहुत वेटियर इश्यूज हैं जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी. और अगर उसके इन बिटवीन जो ये ट्रांजिट पीरियड था, इसी में अगर ये
गड़बड़ हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो क्या जाएगा, आप क्योंकि क्या आप इनका जो थोड़ा सा स्टांस है अमेंड होते देख सकते हैं इसको, इस एमओयू को जो साइन हुआ है, आपने भी जिक्र किया, जिसके तहत 60 दिन के अंदर आपको ये सब कुछ ओवरकम करना था। प्रजारा यूरेनियम के ऊपर तो ऑलरेडी ईरान भी बता चुका है, न्यूक्लियर उन्होंने कह दिया था हम बनाना नहीं चाहते। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि कुछ अमेंड हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई तीसरा मुल्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल 60 दिन के लिए अगर दोनों पार्टीज मान जाती हैं तो ले ले, बिकॉज ज़ाहिर है कि ईरान का इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट तो है। उसमें आर्टिकल 5 आपने अगर देखा हो ना, 5(1), उसमें थोड़ा सा इबहम था, मगर वो इबहम दोनों फ्रीक उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते थे। मेजॉरिटी का तकाजा ये है कि ईरानियंस और ओमान्स, उनके जो आपस में आर्टिकल 5 पे जो इबहम है उसको नज़रअंदाज करें और इस वक्त इसको एक इंटरनेशनल वाटरवे की तरह ट्रीट करने लगे। अगर ओमानी अपनी टेरिटरी और अपने कोस्टल वाटर से वो गुजारना चाहते हैं तो इस पे तारुज़ नहीं होना चाहिए पासदाराने इनकलाब को। चे जाए कि इन्होंने कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन नेशनल लेवल पे ले लिया है कि हमने ये बिल्कुल इस पे कोई क्वार्टर्स नहीं देने और कोई कंसेशन नहीं करनी, तो ये तो एक ऐसा स्टांस है जो कि अल्टीमेटली फर्दर एस्केलेशन की जानिब ही लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सिचुएशन इस वक्त जो है वो लग यूँ रहा है कि एक बार फिर दुनिया मुंजमद हो रही है, रुक रही है। मैं एडमिरल साहब से पूछना चाहती हूँ कि हाउ लॉन्ग ईरान वुड टेक केयर ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि वहाँ पर माइंस बिछाई गई थी, फिर एक रास्ता बताया गया था और फिर उस रास्ते से गुजरने का कहा गया था। बट ये भी हमने देखा है कि डिलिबरेटली उससे थोड़ा सा साइड पर जब शिप्स गुजरने की कोशिश करती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि ईरान भी अटैक करता है। उसके लिए लाएबल जो आर्टिकल 5 की बात कर रहे थे उस पर भी डिस्कस कीजिएगा एडमिरल साहब, और साथ ये भी मुझे बताइएगा कि जब हिजबुल्ला और हमास की क़यादत जो है उन्होंने ये तहैया कर लिया ईरानी क़यादत के साथ रब्ता करने के बाद कि एज़ पर जो पीस बोर्ड है हमास के लिए और उसके बाद जो हिजबुल्ला का स्टांस था तो हम इसको पीछे होंगे मुआहदे के तहत। बट उसमें हौसीज़ का जिक्र ज़रा था तो सही कि तमाम बैक्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करेंगी, लेकिन हौसीज़ ने उस तरीके से किया नहीं। तो क्या ये अब जो ये हमला हुआ इसके बाद आपको लग रहा है कि हौसीज़ भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा, प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि इनके साथ भी वही हो जो हमास और हिजबुल्ला ने किया है? अच्छा, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं। एक जी, तो ये है कि जो हुर्मुज़ है इसका कंट्रोल कब तक और कैसे। देखिए, इसको थोड़ा सा अब हम अगर जाएं 27 फरवरी तक इस साल, ये एक इंटरनेशनल वाटरवे थी बिल्कुल एज पर द लॉ ऑफ द सी, और सेफ पैसेज की और सेफ नेविगेशन फॉर ऑल वेसल्स वो था अवेलेबल। अब एक वॉर इम्पोज की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर। अब ईरान को और यूएस को और इजराइल को आप हम कन्वेंशनल टर्म्स में एक दूसरे को वे नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक के पास नेवी बिल्कुल मिनिमल सी थी और वो भी फर्दर रिड्यूस कर दी गई है, और एयर फोर्स भी बिल्कुल मौजूद ना होने नहीं के बराबर। बिल्कुल हाँ जी। तो अब आप देखिए ना उसके पास क्या ऑप्शंस थे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे ईरानियंस इसको ले रहे हैं। ईरान हैज टू क्रिएट समथिंग वेयर इट को, वो जहाँ पर दुश्मन को कोई पहुंचा सके जर, तो उसके लिए एक तो गल्फ की उसकी बेसिस थी, एलाइड की जो बेसिस थी, और एक हुर्मुज़ जो ज्योग्राफिकली एक एज देता है बिकॉज उसका सारा कोस्ट उसके साथ है, तो यहाँ से वो उसको इकोनॉमिक पेन दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये किया। अब इसके बाद आपको याद होगा कि ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट उधर से अगर अरागची साहब यहाँ से ओमान भी गए, ओमान से फिर रशिया गए थे, पहले वो पाकिस्तान आए थे। तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट, ये देखिए ओमान को और खुद इनको, क्योंकि दो ही हैं जो उसमें कंट्रीज हैं जो वो जो नैरो पैसेज है हुर्मुज़ का उसको टच करती हैं। तो अगर इनका कोई क्लेम होगा तो ये लोग वहाँ से, वैसे तो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि एज पर द लॉ ऑफ द सी तो वहाँ पे ये बनता नहीं है ऐसा कि जहाँ पे इनका क्लेम हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि
ان کے پاس یہ لیوریج موجود ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, نہ صرف ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, which is a dangerous precedence. لیکن یہ ہو, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پہلے حماس اور حزب اللہ تو اس میں تھے, ذرا فگر آؤٹ ہو رہے تھے, ہوتیز اس طرح نہیں تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتیز یہ ساری وہ جو کہتے ہیں کہ دیز آر دی پراکسیز آف ایران, حزب اللہ, حماس اینڈ ہوتیز ان یمن. تو اب وہاں پہ مطلب ان کی زیادہ یعنی کہ لیننگ ٹورڈز ایران ہے, اور ایران ان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا, کر بھی رہا ہے. تو اس نے بلکہ ایک موقع پہ کہا بھی تھا ہوتیز نے کہ ہم ریڈ سی کیسے جو باب المندب کی طرف سے ہے وہاں پہ بھی ہم سی ٹریفک کو ہم کریں گے چیلنج. تو میرے خیال میں یہ سب ہیں اس طرف. ابھی جو اس کے اوپر ریٹیلیشن ہوئی ہے فرام سعودی عربیہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اب کیونکہ وہ نیوٹرل کنٹریز کو نشانہ بنا رہا ہے, تو ان کے پاس بھی یہ آپشن اویلیبل ہے کہ وہ پھر ایرانین جو ایک ہے ہوتی اس کو وہ نشانہ بنانا شروع کر دیں, اور ان کا آپس میں کنفلکٹ پہلے سے چل رہا ہے. ٹھیک, تو میرے خیال میں یہ کس طرح کی کہ ٹٹ فار ٹیٹ اس طرح چل رہا ہے. یہ ٹھیک, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو اینڈ گیم لگ رہی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی فریق کو پیچھے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. بہرحال بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد رضوی صاحب موجود تھے, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی موجود تھے. اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کی پریزنس قطر میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ پاکستان نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. گو کہ ابھی یہ جو ریسنٹلی سعودیہ کی طرف سے بھی ریاکشن آیا ہے, یہ ایک بہت لمبے عرصے کی صبر کے بعد, یا یوں کہہ لیں کہ رکنے کے بعد یہ کیا گیا ہے جو حوثیز پہ حملہ کیا گیا. بٹ کیا ادھر سے ریڈ سی کی طرف سے بھی کوئی ریاکشن جو ہے حوثیز دیں گے؟ ایسے ہی بندش کا کوئی سامنا کرنا پڑے گا؟ تو اگر ہوا تو پھر بہت زیادہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سیاسی ماحول حبس زدہ ہے اور کہیں سے بھی استحکام کی بارش ہونے کی امید نظر نہیں آتی. بعض اوقات مذاکرات کی پیشکش کے بادل بنتے ضرور ہیں اور بات چیت کی گرج چمک بھی دکھائی دیتی ہے, مگر اس سے پہلے کہ کامیاب مذاکرات کی بارش ہو, اختلافات اور تضادات کی جو آندھی ہے وہ ایسی چلتی ہے کہ وہ ان بارشوں کے بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے اور پھر سے سیاسی ماحول کی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. نہ تو پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز کرنے اور کسی عمرانی معاہدے کے لیے تیار نظر آتی ہے, اور نہ ہی حکومت سنجیدہ دکھائی دیتی ہے کہ سیاست کی جو بنجر زمین ہے اس کی آباد کاری کے لیے یہاں امن اور استحکام کی فصل کا بیج بویا جائے. تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں اختلافات کے جھکڑ چل رہے ہیں اور حکومتی بینچ پر تبدیلیوں کی آندھی آنے کو تیار ہے, جبکہ ذرائع یہ نوید بھی سنا رہے ہیں کہ نئی آئینی ترمیم کے اولے بھی پڑنے ہی والے. حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی بقا کے لیے جد و جہد میں لگی ہوئی ہے. بیک ڈور ڈیل ہونے کی باتیں تو عروج پر ہیں, مگر کامیابی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اب کیا آندھی آئے گی, بارش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پہ بات کریں گے. ہمیں پینل میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا عاطف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. دونوں کا بہت شکریہ. رانا صاحب, یہ جو جھکڑ چل رہے ہیں, اس جھکڑ کے اندر ہلکی پھلکی آندھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی محسوس ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی ریلی سے خطاب کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے, جس پہ ہلکے پھلکے اولے ان کی طرف ہی پڑے ہیں سوشل میڈیا پر. یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. نہیں, علی محمد خان تو کوئی پارٹی کی لیڈرشپ پہ نہیں ہے, اور وہ انہوں نے بات پتہ نہیں کیوں اس کانٹیکس میں کہہ دی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں نہیں ہے, وہ لیڈ نہیں کر رہے, وہ ممبر نہیں ہے پی ٹی آئی کے. ممبر تو پی ٹی آئی کے کوئی 400 ممبر ہے پی ٹی آئی کا. ناٹ ایوری ممبر جس کے پاس کوئی عہدہ ہوگا, کوئی ذمہ داری. میں بھی ایم این اے ہوں, میں بھی 50-60 ہزار سے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ کی کوئی, ہر اسٹیٹمنٹ کی کوئی وقت ہے کہ میں جو مرضی بات کہہ دوں اس کی کوئی ہوئے گی. تو یہ تو دیکھیں, اور ویسے بھی فرینکلی اسپیکنگ اس بات کو obviously آؤٹ آف پروپورشن ذرا اس کو کیا گیا ہے, لیکن اور وہ میرے خیال ان کی ریڈنگ غلط ہے. کوئی موروثیت کی پی ٹی اے کے اندر کہاں موروثیت ہے؟ اگر موروثیت ہوتی تو
ان کو خان صاحب اپنی فیملی میں کسی کو کوئی عہدہ نہ دے دیتے, کوئی وزارتیں نہ دیتے, جب ان کے پورے دور کے اندر مجھے بتائیں وزارت عظمیٰ کے دور کے اندر خاندان کا قریبی رشتہ دار تو چھوڑیں, کوئی دور کا رشتہ دار بھی کوئی ان کا اقتدار کے وانوں تک نہیں تھا. تو یہ پی ٹی آئی تو بالکل اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. اور لیکن اور علیمہ بی بی جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے ایک ان کے حقوق کے لیے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کرتی ہیں, اور وہ پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی کسی لیڈر پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کی فیملی سب سے آگے ہوتی ہے. نیلسن منڈیلا کی وائف کو آپ دیکھ لیں, اس نے لیڈ کیا. پھر پنڈل نہرو کی جو بیٹی تھی, ایون نونی کے اندر کلثوم بی بی نے جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا انہوں نے لیڈ کیا, اور لیکن انہوں نے تو اس لیے دیکھیں. اور لیکن جو بہنوں کا ہے وہ تو خالصتاً اس سے کوئی سیاست سے کوئی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ وہ بھی ایک ایم این نہیں ہے, ان کی بات سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر ان کی بات سے اتنا فرق نہیں پڑتا جو منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہوئے ہیں, جدوجہد بھی کی ہوئی ہے. آپ میری بات دیکھیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم این اے تو پی ٹی آئی کے جیتے تو 170 تھے ویسے تو, لیکن جو جن کو فارم 47 جن کو ملا صحیح والا فارم 47 وہ 91 تھے. لیکن اب ہر 91 بندے کی اگر اسٹیٹمنٹ کی اگر میں کہوں ویلیو ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہر بندے کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اگر آج کوئی ایم این اے آج اٹھ کے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دے جو کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے نہ دی ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوئے گی. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایم این اے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسی کو بیان کر رہے ہیں. جی کوئکلی بتائیے گا, علیمہ خان صاحبہ جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں وہ ویلیوبل ہے, مطلب وہ پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتی؟ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کون سی پالیسی دے رہے ہیں. دیکھیں نا, مجھے کوئی اگر آپ کوئی مثال مجھے پیش کریں گی پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کیا ان کی ہے. دیکھیں ایک ہے اوپینین, ایک ہے پالیسی. آپ دونوں کو وہ کریں. اوپینین دینے کا رائٹ ہر بندے کو ہے, اوپینین دینے کا رائٹ ڈیموکریٹک جماعتوں کے اندر ہر کسی کو ہے. پالیسی دینے کا رائٹ وہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے. This is as simple as it is. چلیں, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں قیادت اگر وہ دے گی تو وہ دے گا. اچھا بٹ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو نکلنا پڑا؟ اب جیسے کہ رانا صاحب نے خود کہا, مثال دے دی انہوں نے, وہ مثال ریپیٹ نہیں کر رہی میں, کہ کلثوم صاحبہ بھی نکلی تھی اور بھی بہت ساری مثالیں میں ملتی ہیں. تو یہ تو اب دیکھیں کہ ان کی گھر کی خواتین باہر نکل رہی ہیں صرف ایک ملاقات کے لیے. بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفہ صاحب آپ نے بھی نا اسی طرح ٹیل کر دیا جس طرح وادث صاحب آپ کو لے کے گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں, ماروسی سیاست پہ یہ یقین نہیں رکھتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر اس کے بعد عوام جس کو سیکنڈ کہتے ہیں نا کہ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, تو وہی ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا ہی ہے, اور یہ بھی اس چیز کو مان لیں. علی وہ جو ابھی آپ نے بات کی, وہ علی محمد خان صاحب جو جنہوں نے کوئی ایم این اے ہے, علی محمد خان صاحب, انہوں نے سن نا, انہوں نے ان کو ڈس ہونی کر دیا. انہوں نے کہا نہیں وہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیو, تو ہم بھی بڑے ہیں. تو بات یہ ہے, ان سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ پالیسی دیتا کون ہے پی ٹی آئی کی, وہ نام بتا دیں ذرا اگر ان کو پتا ہے تو. بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہے. علیمہ خان بی بی تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتی, وہ تو مجھے الگ کہتی چلے جاؤ یہاں سے, جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو. اندر بشرا بی بی جو ہے وہ کہتی ہے جو میں نے کہا نا وہ کرو. تو ان لوگوں کی آپس کی لڑائی میں انہوں نے ہی جا کے عدالت میں لکھ کے دیا کہ باہر کوئی ٹی وی, کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی, کوئی وہاں ہم لائیو کسی سے بات نہیں کریں گے, میڈیا والوں سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ ایس او پی میں لکھا ہے انہوں نے جا کے کورٹ میں. یہ ان کی اپنی لڑائیاں یہ اتنی ہو چکی ہیں کہ ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کیا کریں. شکر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے ایم این اے ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظر بٹ صاحب میں آپ سے آغاز کرتی ہوں, پھر رانا صاحب کی طرف جاتی ہوں. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی کالے بادل منڈلا رہے ہیں, اور آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, پریڈکشنز کی جا رہی ہے, سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں, کچھ ساتھی آپ کے رہے ہیں, کچھ ابھی راہیں جدا ہو گئی, کچھ تھے ہی نہیں ساتھ,
کہ یہ آپ لوگوں کا آخری بجٹ تھا, آپ لوگوں نے پیش کر دیا ہے, تو تبدیلی آ رہی ہے پھر؟ میری بات سنیں تو ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں, منسٹر کو اگر کوئی پورٹ فولیو چینج ہوتا ہے یا کچھ کو آتے ہیں, کچھ کی ذمہ داریاں چینج ہوتی ہیں یا پی ایم صاحب کرتے ہیں, یہ تو ان کا پروگرام ہے, وہ تو ان کی مرضی, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے, کل بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. پی ایم صاحب جب چاہیں اپنے وہ اپنے جو ان کے ساتھی آپ کو لگتا ہے کہ پورٹ فولیو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نہیں یہ اس طرح ہینڈل نہیں کر پا رہے جو جیسے ہینڈل کرنا تھا, مطلب چینج تو ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے سے آپ پوچھیں گی تو میرے سے اگر آپ پوچھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنا اپنا کام صحیح کریں, لیکن اگر پی ایم صاحب اپنے کسی اور بندے کو کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں اور وہ کسی کو کہتے ہیں آپ یہ کام کریں, تو وہ ان کی اپنی سیٹسفیکشن ہے. اگر وہ انہی کے ساتھ چلیں گے تو چلتے رہیں گے. اگر چینجنگ بھی ہو جائے گی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اپوزیشن ملی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں 3-4 وہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو دعویٰ کرتے ہیں ہم بہت بڑی جماعت ہے, ان کے ساتھ اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہے, وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے پھر اس حساب سے اگر پی ٹی آئی اکٹھی نہیں. دیکھیں نا, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ میں کسی منسٹر کو چینج کر لوں, کوئی شیفلنگ کرتے ہیں, تو اس میں یہ پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ کپتان اپنی ٹیم میں چینجیں, کسی کو باہر بٹھاتے ہیں, ہمارے لیے تو پریشانی والی بات ہے. ہمارے لیے پریشانی والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیٹرول بڑھاتے 13 روپے ڈائریکٹ. ہمارے لیے پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی کہ آپ چینج کر رہے ہیں. بٹ آپ کے لیے شاید پریشانی والی بات یہ ہونی چاہیے بٹ صاحب کہ آپ کی پرفارمنس تو چل ہی رہی تھی منسٹرز کی, لیکن کسی ایک بندے کی, آؤٹ سائڈر کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ اس کو اوپر کرنے کے لیے پی ایم صاحب کو شاید چینج کرنا پڑ جائے. یہ ویسے ظاہر کے اندر کی خبر ہے, آپ پہنچ ہی گئے ہیں جہاں میں اشارہ کر رہی تھی. لیکن یہ رانا عاطف صاحب سے پوچھیں. جی ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ اس چیز پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ یہ پاکستان آج کدھر کھڑا ہے؟ یہ پاکستان میڈیٹر بنا, امریکہ اور ہے نا, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ٹائم پاکستان کو امریکہ بسکال بھی نہیں دیتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا, سارے ہمارے ساتھی ناراض تھے. اب پاکستان وہ کھڑا ہے کہ جس جگہ جاتا ہے پاکستان کا وزیر اعظم یا آرمی چیف وہاں جاتا ہے, اکٹھے کہیں جاتے ہیں تو وہ لوگ ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, امریکہ پاکستان آ رہا ہے, ایران آ رہا ہے, ہم جنگ ختم کرا رہے ہیں. کیا ہم اس پوزیشن میں پہلے تھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پوزیشن میں ہم تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا آپ لوگ اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ لوگ کسی گلی محلے میں جائیں گے تو لوگ ریڈ کارپٹ بچھائیں گے مسلم لیگ نون کے لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک بات بتاؤں کہ یہ وقت بھی آئے گا اگر ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے یہ دہشت گرد ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں دہشت گرد قرار دیتا تھا, اب ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہندوستان ایسولیٹ ہو چکا ہے, ہم نے اس کو جواب دیا. اب جو حالات ہیں, معاشی حالات ہمارے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے, ہونے چاہیے. لیکن گھر میں مجھے ایک بات میرے ساتھ یہ میرا اپوزیشن والے کر لیں کہ یار ہم جب کسی انٹرنیشنلی اگر ہمیں اوپر کوئی پریشر آئے یا کوئی ہم پہ حملہ کرے تو اس وقت ہمیں انٹرنل مسائل اپنی جو ہے نا پولیٹکس کو چھوڑ کے پاکستان پہلے کی پالیسی پہ اپنا کے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. جیسے ہم ہندوستان نے جب حملہ کیا ایک ہو گئے, تو جو لوکلی ہمارے جو مسائل ہیں نا ہم وہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمیں جو اپوزیشن ملی ہے وہ کام ایسے کرتی ہے کہ اپنی فورسز پہ حملے کرتی ہے. مجھے بتائیے گا رانا صاحب کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سینٹر صاحب کہ ایسی اپوزیشن ملی ہے, کیسی اپوزیشن ہے؟ آپ لوگ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں, نہ احتجاج کر رہے ہیں, نہ ریلی نکال رہے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے آپ کی اپوزیشن سے؟ پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ ناصر بٹ صاحب ظاہری بات ہے ان کی اپنی جماعت تو ختم ہو چکی ہے, اب یہ باقی جماعتوں کے بارے میں کامنٹ کریں گے. ان کا اب یہ چیز رہ گئی ہے, نہ ان کی جماعت رہی ہے پولیٹیکلی اور نہ انہوں نے ملک کی اکانومی کا کوئی حشر چھوڑا ہوا ہے. اور لٹرلی یہ مائی بیسٹ فرینڈ کی طرح ایک مضمون یاد کر کے پوری انہوں نے جو ان کے ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں سارے ایک مضمون یاد کر کے آ جاتے ہیں. اور بھائی ملک کی معیشت تو آپ نے ختم کر دی ہے. آپ کو تو معیشت کے بارے میں آپ کو تو اگر دیکھیں فیصلہ غلط کرنا صحیح کرنا وہ تو بہت بات کی بات ہے, یہ تو فیصلے بیچارے انہوں نے کچھ نہیں کیے ہوئے. یہ بھی ویسے ہیں تو جینیس ہی ہے, جیسے ایلان مسک نے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلا کے دکھا دیا ہے, انہوں نے ووٹوں کے بغیر حکومت بنا کے دکھا دی ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کس طرح آپریٹ کرتی ہے, کس طرح آپریٹ نہیں کرتی.
یہ ناصر بٹ صاحب اور اگر ان کی جماعت جو پچھلے 4.5 سال سے جو انہوں نے اس ملک کا حشر کیا ہے، اگر یہ اس ملک کے اوپر کوئی تھوڑا رحم کھا لیتے، اگر ان کے اندر کوئی قابلیت صلاحیت ہوتی، تو آج پاکستان یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہے. آپ کی ریجن کے اندر سب سے کم اکنامک گروتھ آپ کی ہے. لیکن صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے کام کروانے میں، کام رکوانے میں، رولا ڈالنے میں، حکومت کو ٹریک پر لانے میں. میرا خیال ہے آپ لوگ کو میں بالکل میں بات سنیں، آپ نے کبھی رولا مجھے آپ بتائیں اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی؟ وہ مجھے آپ ذرا آپ بتا دیں جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی، مجھے بتائیں آپ لوگ کیا ایسی چیز ہے جو پی ٹی آئی نہیں کری؟ پی ٹی آئی نے کیا کرنا تھا جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی؟ آپ اسمبلی میں جب موجود نہیں ایک منٹ سینٹر صاحب وہ پھر کہہ کے پوڈکاسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اپوزیشن اپنی ہر ایشوز کے اوپر اپنی آواز ریز کر سکتی ہے. کون سا ایسا ایشو ہے جس کو، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی سختی ہماری جماعت سر یہ ٹیلی کمیونیکیشن بل آیا، آپ لوگ کمیٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. آپ نہیں سمجھتے جب آپ اگر کمیٹیز کا حصہ ہوتے، اور یہ غلطی جو پیپلز پارٹی نے پکڑی ہے جو ان کے اتحادی ہے پلوا شاہ صاحبہ، نہیں پیپلز پارٹی نے نہیں پکڑی ہے، علی ظفر نے پکڑی ہے. چلے یہ علی ظفر نے پکڑی ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں پکڑی. پیپلز پارٹی والے بالکل غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں غلطی پکڑی، یہ علی ظفر نے پکڑی ہے ہمارے سینیٹر نے. اچھا چلے آپ کے سینیٹر نے پکڑی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن ہے؟ پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا، پیپلز پارٹی تو بلا وجہ اس حکومت کو دیکھیں، اس ملک کا دیکھیں، اب ذرا مجھے پلیز 1-2 منٹ دیجیے گا. اس ملک میں سیاست میں مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ اب ایک ان نیچرل قسم کی پالیٹکس اس ملک میں شروع ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کیا ہے؟ اپوزیشن ہے، حکومت ہے، ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. یہ بالکل عمران خان صاحب آج سے 14 سال پہلے کہہ چکے تھے، اور وہ مجھے یاد ہے وہ ایک لفظ با لفظ ہے یہ اب کر رہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں عوام کے اندر اپنی مقبولیت کھو نہیں بیٹھے، ختم ہو چکی ہے ان کی. اب یہ دونوں بچارے مکمکا جی نہیں، ہم تو بڑی کوئی یہ ارسپانسبل اپوزیشن اور رسپانسبل اپوزیشن، مجھے ذرا اس میں فرق سمجھا دیں. دنیا میں اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے پہلی دفعہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے حکومت کے ساتھ ہیں. دنیا میں مجھے آپ یہ ماڈل کہیں دنیا میں مجھے آپ دکھا دیں، یہ جو ماڈل پاکستان میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہے ہیں ہم اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اس حکومت سے خوش نہیں ہیں. یہ کون سی حکومت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں نا. آپ کے تو نظریات، ایک اپنے آپ کو لیفٹ کی جماعت کہتی ہے، ایک اپنے آپ کو رائٹ کی جماعت کہتی ہے. یہ سبحان اللہ، یہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور صرف ایک ہی ایجنڈے کے اوپر، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے الیکٹرل پالیٹکس کے اندر. تو سر اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو تو کشمیر میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو لڑے نا. کیوں کرنا چاہیے؟ مجھے بتائیں نا. پورے ملک کی جمہوریت چلانے کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے. آپ ان لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ ایک جماعت کو آپ انتخابی نشان نہیں دیتے، اس جماعت کو آپ ریکگنائز نہیں کرتے، کیمپین کرنے کی آپ اجازت نہیں دیتے. سارے اینکر آ کے یہ کہتے ہیں جی آپ کو، ہم نے کتنے الیکشن لڑنے اتنے مشکل حالات کے اندر. پی ٹی آئی کے لوگ کیا لوہے کے بنے ہوئے ہیں کہ ہر چیز آپ نے دیکھیں؟ جمہوریت موریلٹی کو لیکن جب آئندہ جنرل الیکشن جمہوریت میں منیمم موریلٹی ہوتی ہے. اگر کوئی بائی الیکشنز ہوں گے آپ لوگ وہاں پہ اگر ہمارے پاس انتخابی نشان ہی نہیں ہے تو سر پھر پالیٹکس چھوڑ دیں. پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں. آپ بھولیں وہ ٹائم کیوں چھوڑیں پالیٹکس؟ کیوں چھوڑیں پالیٹکس؟ رانا عاطف صاحب سارا ٹائم آپ نے انہی کو دینا ہے. رانا عاطف صاحب آپ تھوڑا سا مسٹیک، ایک منٹ بٹ صاحب مسٹیک آپ سیاستدان ہیں، آپ لوگوں نے مشکلات سہنی ہیں. اگر ٹرائل آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، میں تو آپ کو حوصلہ دے رہی ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں لڑے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ پالیٹکس کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے. پھر آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار یہ ان کی جماعت ہے، سینٹر صاحب کی جماعت ہے؟ تو کون ہے؟ تو یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ یہ تو خوش ہے، انہوں نے ہماری ریزرو سیٹیں. مجھے اب دیکھیں، آپ لوگوں کا ایک بڑا آپ کا بڑا فکسیٹڈ ویو ہے. کیوں کیا ایک جماعت، مجھے بتائیں ریزرو سیٹیں کس کی بنتی تھیں؟ آئین میں ریزرو سیٹوں کی اسپرٹ کیا تھی؟ کہ جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہوں اس پرپورشن سے اس کو وہ سیٹیں ملنی چاہیے تھیں، وہ ہمیں نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں معذرت چاہوں گی، دوبارہ میرا خیال سے دونوں کو مدعو کرنا پڑے گا پروگرام کے لیے، اور لمبے ٹائم کے لیے کرنا پڑے گا. کافی شکوے شکایتیں رانا صاحب کے بھی تھے اور سینٹر صاحب بھی جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن دونوں کا بہرحال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپوزیشن کا رول ہوتا ہے لیجسلیشن کرانا، اسکروٹنی کرانا، حکومت کے بلز پر نظر رکھنا، حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنا. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو عوام کی چیخیں نکلتی ہیں، اس بات کو میک شور کرنا. لیکن اگر آپ لوگ سٹینڈنگ کمیٹی سے فری ہو جائیں گے، خود کو نکال لیں گے، یا ماضی میں آپ لوگوں نے اسمبلیز توڑ دیں، آپ نے استعفے دے دیے، تو کیا اپوزیشن کا وہ کردار رہتا ہے ملک میں جو ہونا چاہیے، جو
ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر نہیں رہتا. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں. اس کے لیے بھی اگر علی محمد خان جیسے سینئر لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت تگ و دو کی ہے وہ اگر خاموشی سے سائڈ پر ہو جائیں اور پھر وہ ایک ریلی کے اوپر کامنٹ انڈائریکٹلی کریں کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو اس پہ آپ کی پوری بریگیڈ چڑھ دوڑے, تو اس سے پھر کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے. حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت تو ویسے ہی مزے میں ہے کیونکہ دیر از نو ریزسٹنس. پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھوڑی سی ریزسٹنس دکھاتی ہے, کام ہوتا ہے اور پھر سائڈ پر ہو جاتی ہے. تو ماحول ایسا ہی ہے کچھ, لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے, اندرونی سیاست کے لیے, عام عوام کے لیے, ایک لے مین جس کا ووٹ درکار ہوتا ہے اس کی نظر میں کیا یہ چل پائے گی حکومت؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل ملاقات کرتے ہیں.